قرآن ہے، حقیقی منشأ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے آئے، رسول اللہ نے پہلے انسانی قلوب کو مسخر کیا، پھر اذان کو مسخر کیا، پھر انسانی معاشروں کو مسخر کیا، پھر ان تسخیر شدہ اذان کے ذریعے ایک سوسائٹی قائم کی، کہیں بھی رکاوٹ نہیں بنے۔ کوئی بڑے سے بڑا مخالف آیا، حضور نے اس کو بھی مارجن دیا۔ تو لہٰذا سائنٹیفک رویہ یہ ہے کہ آپ مخالف کو مارجن دیں، اس کو اسٹڈی کریں، اس کو غور و فکر کریں، آپ کو یقیناً اس کے اندر سے کچھ اچھا پہلو نکل آئے گا۔ لیکن حق، آخری حق، الٹیمیٹ ریالٹی اور سنت ہے، الٹیمیٹ ریالٹی، لیکن جو پروسیجرل فیکٹس ہیں وہ الٹیمیٹ جو حقیقت ہے کہ وہ لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اچھا علامہ، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کوئی دروازوں کا بھی ذکر ہے، مطلب ولو فتحنا علیہ بابا من السماء فظلوا فیہ یرجون، جی بالکل، فتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پھر ہم مسجد میں جاتے ہیں کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ جی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان کے دروازوں کا ذکر کیا، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کافروں کو چیلنج دیا کہ اگر ہم آسمان کا دروازہ کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، تو دن بھر وہ سفر کرتے رہیں، چڑھتے رہیں۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہاں پر بھی جا کر آیات دیکھیں تو پھر بھی یہ کہہ دیں کہ یہ سب کچھ جادو ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آسمان کے دروازے ہیں۔ پھر یہ جو حدیث معراج ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم براق کو چھوڑا اور آسمان کی جانب جبرائیل چڑھے تو پہلے آسمان پر انہوں نے پہنچے اور دروازے سے آواز آئی کہ کون؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے کہا مجھے اسی بات کا پابند کیا گیا تھا۔ وہ مبعوث ہو گئے تو انہوں نے دروازہ کھولا۔ پھر آگے اس طرح دروازے کھلتے گئے، انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی گئیں، اور 7ویں آسمان کا دروازہ کھلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا پایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان کے دروازے ہیں، البتہ ان کے نام کیا ہیں یا ان کا حجم کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی خوب جاننے والا ہے۔ اس کے بارے میں ہم کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے۔ آپ کے پروگرام میں آج کا جو ٹاپک ہے اس میں جو ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں یہ عمر میں اور علم میں مجھ سے بہت بڑے ہیں، اور ان کی جو فیلڈ ہے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں جس طرح ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ سائنس اور قرآن کو بیان کرتے ہوئے ہمارے مذہبی لوگ ایک طبقہ ایک انتہا پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس نے کاؤنٹر ہی کرنے کی ٹھان لی ہے کہ بس میں نے ماننا ہی نہیں ہے۔ یا ایک طبقہ وہ ہے جو ہر چیز ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں بھی اعتدال نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم اپنے بھی تو دوسری جانب رویوں پہ غور کریں کہ جب بھی ہم اس جانب آتے ہیں اگر ہمیں کوئی اختلاف کی بات ملے تو ہم اسے کھلے سینے کے ساتھ قبول کریں۔ تو ہمارے الفاظ سے ایسے لگتا ہے جیسے ہمیں خاص کوئی علماء سے، کوئی واعظین سے، مدرسین سے، مدارس سے کوئی ہمیں مسئلہ ہے، اور پھر ہم چلے جاتے ہیں معاشرے کی اخلاقیات کی گراوٹ پر، اور جیسے انہوں نے اپنے پیسوں کا حوالہ دیا، مجھے بتائیں کتنے مدارس کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، کتنے علماء ہیں کہ جو جیبیں کاٹتے ہیں، جو معاشرے کے اندر ایک ناسور ہیں، اور وہ تو کام کر رہے ہیں، اپنی فیلڈ سے جاتے ہیں، فیلڈ میں کام کرتے ہیں۔ البتہ یہ معاشرہ ہے، سب کو تعمیر کرنے کی ضرورت ہے، اس میں تعمیر کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ابواب ہیں، جی بالکل، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور حدیث میں بھی آ گیا، حدیث میں بھی آیا۔ تو یہ آسمان کے پہلے آسمان کا دروازہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی پر لعنت کرتا ہے تو یہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، تو اسے دروازے بند ملتے ہیں۔ چلو آگے ٹھیک ہے، تو دروازوں کا ذکر موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو آیت مبارکہ ہے جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر جو دروازوں کا ذکر ہے، جیسا کہ ابھی علامہ نے بھی فرمایا، پھر احادیث میں بھی ثابت ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ تک آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی آ رہی ہے، درمیان میں کٹ گئی۔ جی ڈاکٹر صاحب آواز وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، قرآن کریم میں پھر جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی بھی دعا ہے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا بھی ہے، قرآن کریم کی آیت بھی ہے، حدیث کا بھی ذکر علامہ نے فرمایا ہے۔ تو یہ جو دروازے ہیں آسمان کے، ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے ابھی میری آپ کی آواز رک گئی ہے، لیکن آپ کا سوال میں سمجھ گئی۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ دیکھیں، یہ جو آسمان کے دروازے جو بھی علامہ صاحب نے احادیث مبارکہ پڑھی ہیں، یہ بالکل ان کی یہ حق ہیں اور ان کا حدیث کے اندر بیان ہے، لیکن ابھی
جو اگر اس کو آپ جدید اور سائنٹیفک پیرائی میں دیکھیں تو سائنس ابھی وہاں تک نہیں پہنچ سکی. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نے اس کے جدید پہلوؤں پر بہت بات کی، تو تھوڑے اس کے جو محبت کے اور عشق اور محبت کے اور مذہبی پہلو ہیں اس پر بھی بات کر لی جائے، تاکہ ہمارے سامعین اس حوالے سے بھی اس گفتگو میں یہ سکم نہ رہ جائے کہ یہ صرف جدید پہلوؤں پر بات کرتے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہے جی، یہ 3 مدارج اور 3 مراحل میں ہوئی. پہلی معراج بشریت، دوسری یہ 3 ہی درجے تھے، 3 ہی طرح کی سواریاں تھی، علماء نے لکھا ہے، اور 3 ہی طرح کی حضور کی حالتوں میں یہ معراج ہوئی. تو علماء نے لکھا ہے بہت سارے لوگوں کو اہل سنت کے. اب پہلی معراج کہتے ہیں علماء، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے الفوائد الفوائد میں بھی یہ بیان کیا کہ پہلی معراج بشریت تھی. یہ زمینی معراج تھی، یہاں سے لے کر حضرت ہانی یسین کعبہ سے لے کر یہ بیت المقدس تک کی تھی. اس کا سفر براق پر ہوا. پھر اس کے بعد دوسری معراج نورانیت، یہ بشریت محمدی کی تھی. پھر دوسری صوفیاء اور علماء نے لکھا یہ دوسری معراج جو تھی وہ نورانیت محمدی کی تھی، جو سدرۃ المنتہا، جو بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک ہوئی. اس کے بعد تیسری معراج جو تھی، اس کے لیے سواری کا نام رفرف عام طور پہ لکھا ہے امام ابوالحسن اشعری اور دیگر علماء نے. پھر اس کے بعد تیسری جو معراج تھی، چونکہ سدرۃ المنتہا پر آسمان، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور سب کچھ وہاں رک گیا، اس سے اوپر اب کچھ نہیں جانے والا تھا. تو اس کے بعد ایک بکہ نور آیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بکہ نور میں سوار ہو کے اوپر تشریف لے گئے، اور وہ معراج جو تھی اس کو کہتے ہیں حقیقت محمدی کی معراج. تو گویا اس سفر میں بشریت محمدی کو بھی معراج ملی، چونکہ قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو عبد کا اطلاق روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے، یہ مطلق جسمانی معراج نہیں تھی، روحانی نہیں تھی، جسمانی تھی. تو لہٰذا بشریت محمدی کو بھی اللہ نے اس سفر کے ذریعے معراج بخشی، نورانیت محمدی کو بھی اللہ نے اس سفر کے ذریعے معراج بخشی، اور حقیقت محمدی جو اللہ نے پیدا فرمائی تھی اس کو بھی معراج بخشی. اور حقیقت محمدی کی معراج بکہ نور میں سفر، سدرۃ المنتہا سے آگے کا سارا سفر تھا، سارے آسمانوں کا سفر تھا. اور بالآخر امام ابوالحسن اشعری کہتے ہیں کہ جب رفرف بھی نیچے رہ گیا، بکہ نور بھی نیچے رہ گیا، براق بھی نیچے رہ گیا، وہاں جا کر پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو تنہا پایا. یہ الیواقیت والجواہر اس کتاب کے اندر بھی موجود، اور الابریز میں شیخ عبدالعزیز دباغ نے لکھا، کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے وہاں جا کر اپنے آپ کو جب تنہا پایا تو پھر اوپر سے آواز آئی، چونکہ اب تک تو ساری سواریاں ساتھ تھی تو اب تنہا تھی، تو اوپر سے آواز آئی کف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پر رک جائیے. ان ربک یصلی، 2 معنی ہے، آپ کا رب اب آپ پر درود پڑھ رہا ہے، یا صلی یصلی تصویر اس میں قربت کا معنی بھی پایا جاتا ہے. تو فرمایا دوسری تعبیر یہ کہ اب آپ کا رب خود آپ کے قریب ہو رہا ہے، گویا آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہے. تو گویا یہ معراج، پھر ہر آسمان پر انبیاء سے ملاقاتیں، مختلف انبیاء کے احوال. پھر سفر معراج میں حضور نے کئی انبیاء کو قبر کے اندر نمازیں پڑھتے دیکھا. اور پھر جو سب سے اہم ہمارے لیے اصلاح کا پہلو، وہ حضور علیہ السلام نے جب جنت دوزخ اور سارا سفر کیا تو اس میں بہت سارے ایسے احوال دیکھے جو ہمارے لیے سبق آموز ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ایک شخص تھا، ایک دسترخوان دیکھا، اس دسترخوان کے ایک طرف حلال مال پڑا تھا، اچھا رزق تھا، اور ایک طرف حرام پڑا تھا. وہ شخص حلال کو چھوڑ کے حرام کھا رہا تھا. تو حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کیا کر رہا ہے؟ تو فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کے پاس حلال بیوی موجود ہے مگر یہ حرام کی طرف رغبت رکھتا ہے. پھر اسی طرح ایک شخص تھا، اس کو دیکھا کہ یہ 2 لوہے کے کانٹوں کے ساتھ اس کی یہ باتیں یوں چھیلی جا رہی ہیں اور وہ کان تک گدڑی تک آ جاتی ہیں، پھر وہ بن جاتی ہیں، اور یہ بار بار عمل ہو رہا ہے. تو حضرت جبرائیل سے حضور نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ وہ شخص تھا، بعض روایتوں میں جھوٹا تھا، بعض میں غیبت کرتا تھا. قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہو. ایک وہ شخص ہے جس کا اتنا پیٹ بڑا ہوا تھا کہ وہ چلتا تھا تو اس کو اٹھا نہیں سکتا تھا. پھر ایک شخص تھا جس کے سر پر پتھر مار کے فرشتے کچل رہے تھے. قیامت تک یہ ہوتا رہے گا. حضور نے پوچھا یہ کون تھا؟ فرمایا یہ وہ تھا جو ادھر کی باتیں ادھر کر کے، چغلیاں کر کے لڑائیاں ڈلواتا. یہ وہ سارے اسباق بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بوجھل قلب اطہر کے ساتھ ہمیں بیان کیے، تاکہ ہم صرف ان چیزوں کا تذکرہ نہ کریں، ہمارے اس پر عمل بھی کریں. جی علامہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی یہ جو ڈاکٹر صاحب نے اسراء کی بات کی ہے نا، یعنی جو اس کا مذہبی پہلو بیان کیا ہے، دیکھیں یہ جو زمین کا سفر ہے نا، یہ تھوڑی سی اس کی وضاحت ہو جائے. اور یہ
ٹرمز ہیں اس کو سمجھنا چاہیے. سبحان الذی اسرا بعبدہ، یہ جو اسرا یسری اسرا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے رات کے وقت سفر کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہے اس کے معراج زمین سے اوپر کی طرف کا سفر ہے، اور یہ جو زمین کا سفر ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کو معراج نہیں کہتے، اس کو اسراء کہتے ہیں. اور اسی لیے جب آپ احادیث کی کتابیں اٹھائیں یا علماء کی کتابیں اٹھائیں تو اس کے اندر یہ لفظ ہوتا ہے اسراء و معراج. تو یہ دو حصے ہیں، یعنی اسراء زمین کا سفر، اس کو معراج نہیں کہیں گے ہم، اور معراج آسمان کا سفر، آسمان کا سفر. تو یہ جو انہوں نے بات کہی کہ 7 آسمانوں سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے اوپر جو نوری بقعہ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود دینے آئے. یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں سورۃ النجم کی، اسراء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے میں کیا، اور معراج کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں کیا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ جو بھی یہاں پر بیان ہے. تو جب ہم اپنے صحابہ کرام کو پڑھتے ہیں، مفسرین کو پڑھتے ہیں، تو یہاں سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. اور صحیح مسلم کی روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سوال کیا، اور آپ نے کہا کہ کیا آپ نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نور انی ارا، اللہ تعالیٰ تو ایسا نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں. تو اس میں جو ہمارا موقف ہے، چونکہ یہ بات بیان ہوئی اور یہاں پہ وضاحت ضروری ہے، جو ہمارا موقف قرآن، احادیث اور جو ہمارے محدثین ہیں، صحابہ کرام ہیں، سلف صالحین ہیں، ان کی تفسیر سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث کہ جس نے کہا کہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ پہ بہتان باندھا. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. تو اس میں جو ہمارا موقف ہے وہو اللطیف الخبیر، ہمارا جو موقف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئے، نمازیں دی، وہ در پردہ تھی، اور اللہ رب العالمین کو دیکھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی وضاحت جو ہمارے اس سفر سے اصلاحی پہلو ہیں، عمل کرنا ہے، ہمیں اس کو کرنا چاہیے.